اللہ اکبر کبیرہ۔ دوست آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا اللہ اللہ ساجد بھائی تمہیں ڈیجا بجانا ہے، ساجد بھائی تمہیں رنڈیوں کو نچانا ہے، ساجد بھائی تمہیں دنیاوی عیاشی کرنی ہے، ساجد بھائی تمہیں مکاری کرنی ہے، لیکن قسم رب کعبہ کی وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا کیا کہے گا؟ یہی کہے گا ارے سنو ہم شیطان والے نہیں بلکہ ہم رحمان والے ہیں، ہم دنیا والے نہیں بلکہ ہم مصطفیٰ والے ہیں، کان کھول کے سن لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، کیا سوال کر سکتا ہے؟ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے اے ساجد بھائی ابھی تو برات گئی نہیں ہے، آخر جلسہ کیسا؟ ابھی تو جو ہے براتیوں نے کھانا کھایا نہیں، یہ جلسہ کیسا؟ ابھی تو برات سر سے سیجا نہیں، سر پہ سیرا نہیں سجا، یہ برات کیسے؟ یہ جو ہے جلسہ کیسے؟ آپ جو آقا کی محفل کو کیوں سجا رہے ہیں؟ ابھی ولیمہ ہوا نہیں، آقا کا میلاد کیسے سجا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سر پہ جو ہے امامہ نہیں بندھا ہے، آپ مصطفیٰ کا جلسہ کیوں سجا رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا تو ساجد بھائی جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ اے دنیا والو کان کھول کے سن لو، اے دنیا والو اپنی زبانیں بند کر لو اور ہمارا سوال ہمارا جواب سنو۔ قسم رب کعبہ کی دنیا میں اگر ہماری شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ہماری کار جائے، اللہ نہ کرے کچھ پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے مرے کی رات میں مصطفیٰ کو راضی کر لیا ہے، آمنہ کے لال کو راضی کر لیا ہے، اور مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ قسم رب کعبہ کی آقا کا جلسہ اس لیے سجایا ہے تاکہ کل کو کوئی پریشانی آنے والی ہوگی تو مصطفیٰ کے ذکر کی صدقے طفیل ساری پریشانی دور ہوتی نظر آئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت خوب بیداری بھائی ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کے ذکر کے صدقہ و طفیل ساری پریشانی دور ہوتی نظر آئے گی۔ حضرات ہمارے یہاں پر اور کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے اللہ اللہ جب شادی کا ٹائم آیا، شادی کا ٹائم آیا تو پردھان کہنا ہے کہ امام صاحب اب تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم جانے۔ جب 3 طلاق دی تو کہہ رہے ہیں امام صاحب بتاؤ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک صاحب کا میرے پاس ہی فون آیا کیا کہ فون پر طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا یار تو نے یہ تو پوچھ لیا اچھی بات ہے، لیکن اگر طلاق دینے سے پہلے یہ مسئلہ دریافت کر لیتے پوچھ لیتے تو اچھا تھا، لیکن تم شادی کے ٹائم پر نہیں جاتے اور امام سے جا کر کے یہ نہیں کہتے کیا اے امام صاحب یہ تو بتائیے، کیا بتائیے کہ شادی کر رہا ہوں، آخر یہ بتائیں میرے آقا نے کیا 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 تھا شادی کے اندر، میرے آقا کی سنت کیا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم امام کے پاس گئے ہیں؟ مائک والو اس کی آواز کھولے تو کم مت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہم نے جو ہے اپنے شادی کے ٹائم پر اس شیطان کو راضی کر لیا ہے، شادی کے ٹائم پر اللہ اکبر کبیرہ ہم دنیا کے یاروں کو راضی کرتے ہیں، دنیا کے دوستوں کو راضی کرتے ہیں، دنیا کے ہم نے تمام دوستوں کو راضی کر لیا، لیکن کیا کبھی تم نے سوچا ہے ارے جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے اللہ اکبر کبیرہ تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، تیرے رب نے وہاں پر بھی تیری پرورش کی ہے، تیرے رب نے اللہ اکبر کبیرہ ارے ذرا اپنے رب کا تم جو ہے احسان کریم تو دیکھو۔ قسم رب کعبہ کی پورا انسان کا وجود رب کے احسان سے بھرا ہوا ہے، لیکن تو جو اللہ اکبر کبیرہ شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا مسلمان شیطان کو راضی کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ اے میرے بھائیو کان کھول کے سن لو، سارے دوست اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، سارے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، سارے احباب اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن یاد رکھنا آمنہ کا لال ناراض نہیں ہونا چاہیے، عبداللہ کا بیٹا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم ساری دنیا والوں سے یہ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، دل کو اگر چوٹ لگے تو مدینے کی طرف دیکھ۔ جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ تو آپ کو کسی دنیا دار کو راضی نہیں کرنا بلکہ آمنہ کے لال کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، امام صاحب نے کہا کہ بھائی ڈی جے مت بجاؤ، اس سے خدا تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن جانتے ہو کیا کہتے ہیں لوگ؟ آن کر کے کہتے ہیں امام صاحب اپنی زبان خاموش رکھ لو ورنہ حساب ہو جائے گا۔ بات ہنسنے کی رونے کی بات ہے۔ امام صاحب نے جمعے میں تقریر کر دی، کرنے کے بعد میں سارے مقتدی آن کر کے کہنے لگے حضرت تمہیں ضرورت کیا تھی اس کے خلاف بولنے کی؟
ہمارا ایمان یہ ہے، ارے ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ امام صاحب کے حجرے میں آن کر کے کہتا، او امام صاحب آپ تو مصطفیٰ کی شریعت پر بولتے جائیے، سارا زمانہ خلاف ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ آپ کا مقتدی ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ لیکن امام کے ہم جو ہے مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا کمزور ہمارا ایمان ہو گیا۔ تو بتاؤ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہم تو کس پیغمبر کے ماننے والے ہیں یار، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اگر زمین پہ کھڑے ہو کر کے میرا پیغمبر آسمان کی طرف کو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتا ہے، تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کردار کو اپنانا چاہیے، اسی پیغمبر کے کردار کو ہم اپنائیں۔ جب اس پیغمبر کے ہم کردار کو اپنا لیں گے تو کوئی کہنے والا کہے گا جب سلار پور کے رہنے والے سنی مسلمان کے کردار کا یہ حال ہے تو مدینے میں رہنے والے ان کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں بات صحیح ہے، حسین نہیں بنا سکتے، ابو بکر نہیں بنا سکتے تو غلام ابو بکر صدیق ضرور بنا سکتے ہو، عمر نہیں بنا سکتے تو غلام عمر فاروق اعظم ضرور بنا سکتے ہو، عثمان نہیں بنا سکتے تو غلام حضرت عثمان ضرور بنا سکتے ہو، حسین نہیں بنا سکتے تو غلام حسین ضرور بنا سکتے ہو، مولا علی شیر خدا نہیں بنا سکتے تو غلام مولا علی شیر خدا بنا لو، قسم رب کعبہ کی حسین نہیں بنا سکتے غلام حسین بنا لو، غریب نواز نہیں بنا سکتے غلام غریب نواز بنا لو۔ بنانے کے بعد میں ساری دنیا سے بمانگے دہل تم یہی اعلان کرنا، اے دنیا والو کان کھول کے سن لو، حق کے شہدائی ہے، باطل کو کچل ڈالیں گے، ظلمت دور بھی آیا تو پیروں سے مسل ڈالیں گے، اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل اے ہے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب بھائی، بہت خوب، سبحان اللہ، بدل ڈالیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارا کردار نہیں جو ہم شادی کے ٹائم پر کرتے ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب بارات گھروں پہ آتی ہے، آنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے یہاں پر سواگت ہوتا ہے، سواگت کیا؟ سواگت 70 سال کی بڑھیا، منہ میں دانت میں پیٹ میں ہاتھ نہیں، اپنی پوتی سے کہہ رہی کہ جا جلدی جا کر کے اس سے سواگت کر لے، تجھے شرم و حیا نہیں ہے، یہاں تک کہ تیرا جانا بھی جائز نہیں تھا، لیکن تو اپنی پوتی کو بھیج رہی ہے، اس جوان بچی کو بھیج رہی ہے، جوان لڑکی کو بھیج رہی ہے، شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ اے مسلمانوں، اپنے کرداروں کو اپنا لو۔ قسم خدا کی ہم نے اپنے آقا کے کردار کو اگر اپنا لیا تو قسم رب کعبہ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ میں تو ساری دنیا میں ایک بات کہتا ہوں، کیا مصطفیٰ کی شریعت کو فالو کر لو، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، لیکن قسم رب کعبہ کی مسلمان ہر موڑ پر کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اور ہم مصطفیٰ کے نام پر، مصطفیٰ کی ذات پر، مصطفیٰ کے لیے ہم جو ہے کسی کی جان دے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے یار، اگر ہمیں سانسیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، ہمیں جینا ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، ہر چیز دنیا کا ذرہ ذرہ آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمیں شادیوں میں کسی دنیاوی طریقے کو نہیں اپنانا بلکہ آمنہ کے لال کے طریقے کو اپنانا۔ آپ سے کون کہتا کہ جلسہ کراؤ گے تبھی شادی ہوگی؟ اگر جلسہ نہ بھی کرنا چاہ رہے تو جلسہ مت کراؤ، لیکن سیدھی سادھی جو پہلے ہماری شادی ہوا کرتی تھی وہی آج بھی اگر ہماری شادی ہو جائے، ہمارے مطلب جو ہے دوست کہتے ہیں دولہا سے آن کر کے کہ جس شادی میں ڈی جے نہ بجے ایسا لگتا ہے کہ وہ 40 میں ہو رہا ہے۔ یہ قوم کے حالات ہیں آج کے، یار ہم کہاں چلے گئے، کس موڑ پہ چلے گئے؟ یاد رکھنا وہ قوم کبھی آباد نہیں ہوتی جو ڈیچوں کی طرح ڈیجوں کے آگے ناشتی نظر آتی۔ اب صاحب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، شادی کے ٹائم پر ہم نے مسجد کے امام کی دعوت کرنا بھی بھول گئے تھے۔ مولانا ہارون صاحب کے پاس آئے، حضرت معاف کیجئے بھول گئے۔ ہم نے کہا کیا تو کبھی اپنے خالو کو بھولا ہے، کبھی اپنے بھائی کو بھولا ہے؟
نہیں بھولا. کیوں؟ تیری نظر میں امام کی وہ قیمت نہیں جو تیرے کھالوں کی ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو، امام کی عزت کرو، امام کی قدر کرو. امام کی ہماری نظر میں قدر ہوگی تو یقیناً ہم وہاں پر بھی جو ہے میرے بھائی یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو بھی ہم اپنائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان امت، ذرا غور تو کریں ہم کس دہانے پر جا رہے ہیں. اب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہونے کے بعد میں اب کہہ رہا ہے مسجد کے امام صاحب کو بلاؤ، آؤ. مدرسے میں جاتا ہے، جانے کے بعد میں کہا مدرس صاحب آ جائیے. آنے کے بعد میں آپ جو ہے سارے بچوں کو لے کر کے آ جائیں، سارے طلبہ کو لے کر کے آ جائیں، ان کی دعوت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب تجھے مدرسے کے بچوں کی دعوت بھی یاد آ رہی ہے، لیکن شادی کے ٹائم پر تو مدرسوں کے بچے کی دعوت بھی بھول گیا تھا، مسجد کے امام کی دعوت بھی بھول گیا تھا. لیکن جیسے ہی تیرے باپ کا جنازہ نکلا ہے، تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، تو تو جاتا ہے. جانے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ سب سے پہلے مسجد کے امام کی دعوت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب تمہیں آنا ضروری ہے. اے میرے بھائیو کان کھول کے سنو، ارے دیجئے 40 میں ان تمام چیزوں سے اماموں کو دور رکھو، اور جو مطلب شریعت جس چیز کو شریعت نے بتایا ہے اس چیز کو فالو کرو. اور آگے سنو اللہ اکبر کبیرہ. ہم شادی کے ٹائم پر امام کو بھول گئے، لیکن اب اگر تیری میاں نے دودھ پلایا ہے تو شادی کے ٹائم پر اب ڈیجے بجا. گاؤں والوں سے کہے میں اپنے باپ کا ہمت دار بیٹا ہوں، اب رنڈیوں کو نچاؤں گا. اب اگر کسی کی میاں نے دودھ پلایا ہے، جب کسی کی شادی ہوئی تو امام صاحب سے کہا امام صاحب تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کسی کا انتقال ہوا تو مسجد کا امام یاد آیا. اب وہ نچنیاں کیوں یاد نہیں آ رہی ہے؟ بلا اسی نچنیاں کو. بلانے کے بعد میں کہ 3 دن تک نچنیوں کو قبر پہ نچاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. طوطے اور جائیں گے، نانی یاد آ جائے گی. میرے بھائیو کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ مرنے سے پہلے جو خدا تھا مرنے کے بعد خدا نہیں ہے، وہ خدا دوسرا خدا ہے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو خدا تیری شادی کے ٹائم پر تھا وہی خدا تیرے مرنے کے بعد ہے. تیرے مرنے کے یہ بیماری مسلمانوں میں اتنے پائی جا رہی ہے، اتنے پائی جا رہی ہے. مسلمان جو ہے اس قدر تباہ و برباد ہو رہے ہیں. صرف میں ایک واقعہ حضور کی سیرت کے تعلق سے سنانا چاہتا ہوں، ذرا جھوم کے بولتے سبحان اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ. میرے نبی کی عمر 6 برس کی. کتنے؟ قرآن کہتا ہے بے شک میرے محبوب کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے. کس کی آئیڈیل ہے؟ مصطفیٰ کی زندگی. تو کس کی زندگی کو اپنانا ہمیں؟ مصطفیٰ کے. ذرا جھوم کے بولو. نوجوانوں کے بعد آواز نہیں نکل رہی، جھوم کے بولو سبحان اللہ. ہمارے لیے نمونہ کس کی زندگی ہے؟ مصطفیٰ کی زندگی کو ہمیں اپنانا ہے. آقا کی زندگی کو جب ہم اپنائیں گے، قسم رب کعبہ کی، آقا کی زندگی کو اگر ہم نے اپنا لیا، مصطفیٰ کی سیرت کو اگر ہم نے اپنا لیا، آقا کی زندگی قسم رب کعبہ کی ہمیں ہر موڑ پر سیدھا راستہ دکھاتی ہے. مصطفیٰ کی زندگی ہر موڑ پر، ہر جو ہے اللہ پر، ہر جگہ پر آقا کی زندگی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اب سنیں نعرہ لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت شہنشاہ ترنم مولانا حسیب الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس بات ختم کرو، 10 منٹ کے اندر میری گفتگو ختم. ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، تو 6 برس کی مصطفیٰ کی عمر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 6 برس کی مصطفیٰ کی عمر ہے، 6 برس کی. اب کیا ہوا مکہ کے اندر تمام جگہوں پر کیا ہو گیا؟ مطلب قحط سالی پڑ گئی، ہر جگہ پر قحط سالی پڑ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. قسم رب کعبہ کی. جب میٹنگ لگائی تمام لوگوں نے اور کہا ایک کام کرو کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب ابو طالب موجود ہیں، ان سے آپ جا کر کے دعا کرائیے، ہو سکتا ہے کہ بارش پڑ جائے. مطلب ایسا عالم تھا. جانور پانی کی کمی سے مر رہے تھے، انسان پانی کی کمی سے مطلب سسک رہے تھے، بلک رہے تھے. ایسے عالم میں اللہ اکبر کبیرہ تمام لوگوں نے میٹنگ بنائی. میٹنگ کو تشویش کرنے کے بعد میں اللہ ایک شخص جاتا ہے، جانے کے بعد میں کہتا ہے اے جناب ابو طالب آپ چلیے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہو سکتا ہے بارش
بارش پڑ جائے. اب جناب ابو طالب نے میرے نبی کو ساتھ میں لیا. بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ کی عمر 6 برس کی ہے, یاد رکھنا. میرے آقا کو ساتھ میں لیا. لینے کے بعد میں میرے آقا کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بٹھا دیا. جناب ابو طالب, مجھ سے کسی نے اس واقعے کی فرمائش کری تھی, اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا کو ٹیک لگا کر کے بٹھایا. بٹھانے کے بعد میں جناب ابو طالب دعا کر رہے ہیں. کافی دیر ہو گئی, کافی عرصہ ہو گیا, بارش کا نام و نشان نہیں ہے, بادل کا نام و نشان نہیں ہے. اللہ اللہ, اتنا دیکھا, دیکھنے کے بعد میں پسینہ آ گیا جناب ابو طالب کو. آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. آنے کے بعد میں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اے بھتیجے محمد, چلو آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دو, ہو سکتا ہے بارش پڑ جائے. سبحان اللہ. کس نبی کی بارگاہ میں جناب ابو طالب گئے ہیں؟ وہ نبی کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. منگتا تو ہے منگتا, کچھ شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کی بارگاہ میں گئے. کون سے مصطفیٰ؟ یہ وہ مصطفیٰ ہیں جو خالی کنویں کو اگر لعاب دہن ڈال دیتے ہیں خالی کنویں میں, تو مصطفیٰ اپنے لعاب دہن سے کنویں کو میٹھا بنا دیتے ہیں, کنویں کے پانی کو میٹھا بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کرنا, میرے مصطفیٰ اٹھے. اٹھنے کے بعد میں میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں دعا کی ہے. ابھی میرے آقا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے ہیں. اللہ اللہ, میرے مصطفیٰ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے ہیں. کیا دیکھا؟ آگے بادل, پیچھے بادل, دائیں بادل, بائیں بادل, چاروں طرف بادل ہی بادل برسنے لگا. ایسا پانی برسا, ایسا پانی برسا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام عشق و محبت, حقانیت کی شان, سنیت کی پہچان, بولا امام احمد رضا خان تڑپ گئے. تڑپنے کے بعد میں کہتے ہیں, یا رسول اللہ, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. تو آئے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب تو آئے محمد. تو ہمیں اس ایسے شان والے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنانا ہے. ہمارے لیے یہ دنیاوی جو ایکٹر پیکٹر ہیں یہ ہمارے آئیڈیل نہیں, بلکہ ہمارے آئیڈیل مدینے والے مصطفیٰ ہیں. ہمارے آئیڈیل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم, یہ جو ہے ہمارے اسلاف ہمارے آئیڈیل ہیں. خالد بن ولید ہمارے آئیڈیل ہیں. طارق بن زیاد ہمارے آئیڈیل ہیں. ان کی زندگی کو ہمیں فالو کرنا ہے. اور جلسے کا مقصد بھی آپ سمجھ لیں, پوری رات ہم جلسہ سنیں اور جو ہے صبح کو فجر کی نماز میں سو رہے ہیں, کچھ فائدہ نہیں. مطلب جو ریٹ نکلنا چاہیے, لیکن یہ فائدہ کب ہوگا؟ یہ فائدہ تب ہوگا جب فجر کی نماز میں مسجد 40 نمازی تھے تو صبح سے ہی 50 نمازی ہونے چاہیے. پتہ چلے یہ جلسہ سجایا تھا ساجد بھائی کے تمام گھر والوں نے, جلسے کو رچایا تھا. یہ جلسہ کرانا بھی کامیاب ہو گیا ہے اور علماء کا باہر سے تشریف لانا بھی کامیاب ہو گیا. اللہ فرماتا ہے, بے شک میرے محبوب کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے. میرے ساتھ پڑھیں کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وما توفیقی الا باللہ, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.